اللہ جل جلالہ و امن والوں کی معرفت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے یا اس کے حاصل ہونے کے کون سے راستے ہیں، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ حق تعالیٰ تک وصول کے دو طریقے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن پاک سے میں استدلال پیش کرتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والو جب کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل جلالہ کم کسی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ جل جلالہ خود اس بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یعنی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ، محنت وغیرہ نہیں کرنی پڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کو جذب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جذب کے معنی آتے کھینچنا ہی۔ لوہ چمبک کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جس طریقے سے کھینچ لیتا ہے، اسی طریقے سے بعض مرتبہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے جو عام طریقہ ہے، جیسے دنیا میں کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہو تو پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، ملنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی آدمی کو وہ سارے راستے، سارے طریقے، ساری چیزیں اپنانی پڑتی ہے۔ بیعت ہونا پڑتا ہے، معاملات کی پابندی کرنی پڑتی ہے، گناہ سے رکنا پڑتا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنی پڑتی ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، گناہ سے رکنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دونوں طریقے الگ الگ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو پہلے طریقوں تو کہا جاتا ہے جذب، کھینچ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی محبت کی طرف۔ اور دوسرا طریقہ ہے چلنے کا، سلوک کا، جو اس راستے پر چلتے ہیں اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ وہ دل میں اس کو پہلے خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تعلق بڑھانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنی چاہیے۔ دل میں خیال آیا، دل میں خیال آنے کے بعد وہ سوچتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت والے ہیں، معرفت والے ہیں، ان سے تعلق پیدا کرو، جس کو آج کل ہم بیعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ مرید ہو جاؤ، اور مرید ہو جانے کے بعد پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اور اس طریقے سے کرتے رہو تو آگے جاتے ہوئے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے گی۔ ایسے کو اصطلاح میں سالک کہتے ہیں۔ سالک کے معنی ہے چلنے والے کے، تو گویا کہ اس کو اپنے منزل مقصود تک پہنچ کر چلتے ہوئے جانا پڑے گا، محنت کرتے ہوئے جانا پڑے گا، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اور جو ایک دم ہی کھینچ لیا جائے اس کو مجذوب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر مزید اس وضاحت کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لو کہ بہت بڑا ایک محل ہے، بادشاہ کا محل ہے، اور بادشاہ اگاسی میں، چھجے پر، بالکنی میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ مخلوق جا رہی ہے، نیچے سے راستہ ہے، مین روڈ ہے، مین روڈ سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ ان میں کسی کے دل میں خیال آیا کہ چلو بادشاہ سے ملنا ہے، یا بادشاہ کو خیال آیا کہ مجھے ملنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب وہ آدمی جاتا ہے، ڈیوڑی پر جاتا ہے، دروازے پر جاتا ہے، جو دروازے پر جو بیٹھا ہوا اس سے بات کرتا ہے، وہ تلاشی لیتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، ساری کوششیں، ساری مشقتیں برداشت کرتے 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 ایک نہ ایک وہ بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
یہ وہ اس کو اصطلاح میں سالک کہتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت پیدا کرنے کا، تعلق پیدا کرنے کا، اب تم گئے کسی کے پاس جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق محبت کی دوائی ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق محبت کا تعلق ہے، اس کے تعلق جوڑا، بیعت ہو گئے، اس نے معمولات بتائے، وہ معمولات کے ذکر بتایا، وہ ذکر کیا، اور وہ ساری چیزیں کرتے 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 ایک دن تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ اسی مثال میں ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے نیچے سے دیکھا بادشاہ کھڑا ہے اوپر، اس نے کہا کہ میں اوپر آنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آ جاؤ۔ اب اگر تم اس لائن سے آنا چاہو گے جہاں تفتیش ہے، تحقیق ہے، تو بہت مشکل ہوگی، بڑا لمبا ہوگا۔ بادشاہ نے نیچے سے ایک رسی ڈال دی، اب اس نے رسی پکڑ کر سیدھا وہ چڑھ گیا، یا تو بادشاہ نے رسی کھینچ کر اس کو اپنے پاس بلا لیا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور وہ بھی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں راستے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس راستے کو کہا جاتا ہے جذب، کھینچ لینا۔ اللہ جل جلالہ کسی کو اس طریقے سے کھینچ لیتے ہیں۔ بہت سارے بزرگ کے جو واقعات آئیں گے آپ کو، ان دونوں راستوں میں سے آپ کو ملیں گے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے سلسلے میں جا کر ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے میں ہیں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے متعلق ان کے سوال میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے ڈکیت تھے، ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایک مرتبہ جنگل میں پہنچے، ایک سردار تھے، اور سرداروں کا کام تو ہوتا ہی ہے کہ آرڈر دینا، دوسرے خادم سارے کام کرنے والے ہوتے ہی ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جاؤ فلانی جگہ پر جا کر وہاں ڈاکہ ڈالو اور وہاں سے پیسے لے کر آ جاؤ۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے ایک درخت تھا، اور وہ درخت کھجور کا تھا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے وہ درخت کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو درخت کے پاس ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اور اس درخت کے اوپر بیٹھ کر اس نے منہ میں جو کچھ لایا تھا وہ بچے کو کھلایا، اور کھلا کر چلا گیا۔ یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 بہت کثرت سے تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ پرندہ آتا ہے، ڈالتا ہے، چلا جاتا ہے، آتا ہے، چل رہا ہے۔ ہمت والے تھے، ڈکیت تھے، ہمت والے تھے۔ ان کے دل میں خیال ہوتا دیکھنا چاہیے کون ہے، کیا کون آتا ہے، کہاں سے لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ۔ وہ درخت کے اوپر چڑھے، درخت کے اوپر چڑھے تو دیکھا کہ ایک اندھا سانپ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اندھا سانپ ہے، اور اس کی آنکھیں نہیں، لیکن منہ کھولے ہوئے ہے، یہ آتا ہے اور اس کے منہ میں انڈا ڈال کر چلا جاتا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، سانپ ہے، اندھا ہے، کوئی کھلانے والا نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ امن والو اس کو یہاں پر کسی آسانی کے ساتھ، اتنی راحت کے ساتھ اس کو روزی پہنچا رہا ہے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ ساری مار ڈر کر رہا ہوں، وہ بھی کس لیے کر رہا ہوں، پیسے کے لیے تو کر رہا ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے مار ڈر کرنے کے لیے؟ جب اللہ جل جلالہ روزی دینے والا ہے اور وہ روزی دیتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد ابھی بیٹھ کر یہ سوچ ہی رہے تھے، اوپر چڑھ کر اتر آئے پھر، اور پھر اس کے بعد ان کے کان میں قرآن پاک کی ایک آواز آئی، الم یان للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اور فوراً انہوں نے دل میں طے کر لیا کہ یا اللہ آ گیا وقت، بس اب ختم ہو گیا، اب میں تیری طرف جھکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھینچنا تھا، کھینچنا۔
یہ جذب کا راستہ ہے، سمجھ میں آ گئے؟ اسی طریقے سے ہمارے اس سلسلے میں انہی کے پیر ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض کے پیر ہیں، اور وہ ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم فضیل و ابن ادہم مرشدی سلسلہ کا جو ہمارا کیا ہے اشعار ہے، اس میں یہ نام آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑی سلطنت تھی، اس سلطنت کے یہ بادشاہ تھے۔ یہ رات کو اپنے بالا خانے پر سو رہے تھے، اپنے محل میں بہت اونچی جگہ پر آرام سے سو رہے تھے۔ بہرحال ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کا مکان ہوگا، بادشاہ کا محل ہوگا، حفاظت سیکیورٹی کیا ہوگی، وہ سب کچھ ہے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا کہ اوپر چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرات وغیرہ جو ہیں ان کو ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں دشمن مجھے رات پر حملہ نہ کر دے اور یہ نہ کرے یہ نہ کرے، اس وجہ سے وہ بہت ہی چوکس بھی رہتے ہیں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اب ان کے خیال میں آئے کہ رات کو اس وقت اوپر کون چل رہا ہے، ضرور کوئی آیا ہوگا۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، کون؟ اس لیے کہ وہاں کوئی اس وقت کوئی محافظ تو ہوگا نہیں، اکیلے اپنے بیڈ روم میں تھے۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ نیچے سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون ہے اوپر؟ تو کہا کہ ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری کچھ عقل میں بات آتی ہے یا نہیں؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کا کمرہ ہے، بادشاہ کی چھت ہے، تمہارا اونٹ اگر گم ہو بھی گیا تو یہ بادشاہ کی چھت پر آئے گا کہاں سے؟ یہاں کیسے ڈھونڈ رہے ہو تم؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رات کو بالا خانے پر سو رہے تھے، اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی، گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ آنے والوں آپ کون لوگ ہیں؟ اصل میں تو یہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے، لیکن انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ابھی میں نے بتایا کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، آدمی کو بغیر محنت کے وہاں مل جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جذب کے وہاں پہنچ تو جاتا ہے، لیکن پہنچنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے وہ کام لیتے ہیں، مظلوم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی حالت ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے کے لیے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے، ارے یہ تو بادشاہ کا مکان ہے، بادشاہ کا خاص بیڈ روم ہے، اور اس کے چھت کے اوپر تم اپنا اونٹ کیسے تلاش کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا دماغ ہے کہ نہیں، عقل ہے کہ نہیں، یہ سب ساری چیزیں انہوں نے کہی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ چلو ہم تو پاگل ہیں، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھ میں آ گئے کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ کہیں ادھر ادھر جاتے ہوئے چلتے ہوئے کہیں اوپر نہ آ گیا، اس لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ لیکن تم تو کہہ رہے ہو کہ میرا تو دماغ بہت صحیح ہے، میں تو بہت اچھی طریقے سے سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، اتنی بڑی حکومت ہے، اس حکومت کو میں چلا رہا ہوں اور میں تو بہت بڑا عقل مند آدمی ہوں۔ تم تو اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے۔ آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاگل ہیں، گانڈے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تمہارے اوپر شک ہے کہ شاید زیادہ پاگل، زیادہ مجنون تو شاید تم ہو۔ کہ بھائی کیسے میں پاگل ہو گیا؟ میری تو اتنی عقل چلتی ہے کہ یہ سارا ملک جو ہے خاقان پورا علاقہ تھا، اس کے اوپر میں حکومت کر رہا ہوں، بادشاہت کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری میں اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہو تو تمہیں مجاہدہ کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، یا مجاہدہ اور محنت کے بجائے آرام سے بادشاہ کے تخت کے اوپر، بادشاہ کے کھانے پر، بادشاہ کے مکان پر شاہی حالت میں رہ رہے ہو اور پھر اللہ کو بھی تلاش کر رہے ہو۔ فرشتوں نے بادشاہ کو کہا، ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کا پاگل پن تھا یہ۔ ارے بادشاہ کا پاگل پن سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جب بادشاہ کا پاگل پن سمجھ میں آ گیا تو پھر ہمارا پاگل پن بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ نہیں آ گیا۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھے کھانے پینے، کپڑے، راحت، سہولت وغیرہ وہ بھی چاہیے اور اللہ کی محبت بھی چاہیے۔ یہ دونوں چیز تو ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور معرفت کے حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جو محنت کرنی پڑتی ہے، جو کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ تو کرتے نہیں، اور راحت میں رہ رہے ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہو، یہ تو پاگل پن ہے۔ اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ فارسی میں اشعار ہے، پس بگفتندش کے تو بر تخت شاہ، چوں ہمیں جوئی ملاقات ازیرا۔ بس انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہاں تو بادشاہ جو شاہی تخت ہے، اس شاہی تخت کے اوپر اللہ کی محبت تو ملنے کی نہیں، مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، اور یہاں تو مجاہدہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں رہ کر تو اللہ کی محبت کو حاصل کر رہا ہے تو وہ پاگل پن نہیں، اور ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں تیرے گھر پر تو ہم پاگل ہو گئے۔ فرشتوں نے یہ کہا تو ان کے سمجھ بات آ گئی کہ بات صحیح ہے۔ یہ کہہ کر وہ رجال غیب تو غائب ہو گئے، اوپر جو آئے ہوئے تھے آدمی فرشتے، وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا، ایک دم اس کے دل پر اثر پڑ گیا، اور کہا کہ واقعی میں بادشاہ سب چھوڑ کر اگر صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ سب کو چھوڑ کر مجھے کیا ہے فقیری اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ ملک را برہم زن از ادہم و ازدو تا بیا بھی ہم جو ملک خلود۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں نصیحت فرماتے ہیں، اے لوگوں سلطنت کو مثل ابراہیم ابن ادہم کے جلد خیر بات کہہ دو۔ اگر اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو یہ مال، یہ دولت، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ ٹھاٹ، یہ ساری چیزیں ان سب کو چھوڑ دو، کہہ دو کہ ان کی طرح تم بھی دائمی سلطنت یعنی باطنی سلطنت، دل کی راجدھانی باطنی سلطنت سے مصرف ہونا چاہتے ہو تو یہ ظاہری ٹھاٹ ماٹ وغیرہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ غرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا
عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیدار کر دیتا ہے۔ نعم سرا طیف من احوا فرطوی والحب یعترض اللذات بالعلم۔ ہاں مجھے رات جب اپنے محبوب کا خیال آ گیا تو میری نیند ہو گئی، اور محبت تمام لذتوں کو رنج اور علم سے تبدیل کر دیتی ہے۔ کسی کو بھی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو محبت کے حاصل ہونے کے ساتھ رنج، غم، پریشانی، الجھن وغیرہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال آدھی رات کو بادشاہ اٹھا اور اس نے سلطنت ساری چھوڑ دی۔ سلطنت کو چھوڑ کر بالکل نکل جانا ہے، کتنا بڑا مجاہدہ ہے، کتنی بڑی ہمت ہے، ذرا سا سوچ لو۔ ہم کو کیا جماعت میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، چلے کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، 2 چلے کے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ سارا چھوڑ کر جانا کتنا بھاری لگتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آخرکار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا جوش، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ جب اللہ جل جلالہ و امن والو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، تو پھر سب کچھ چھوڑ کر جانا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں تو حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا، اس وجہ سے ساری سلطنتیں چھوڑنا یہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ورنہ میں نے ابھی آپ کو مثال بتائی کہ جماعت میں بلاتے ہیں چلے کے لیے، تو دکان، جائیداد، تجارت، مکان سب چھوڑ کر جانا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ سوز عشق کے ایک آہ نے زندہ نے سلطنت کو پھونک دیا، اور دست جنوں کے ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ تو گریباں نہیں رہا۔ عشق جب آ جاتا ہے تو پھر سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سلطنت بلخ جگہ کا نام ہے، بلخ کی راجدھانی، بلخ کی سلطنت کو ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم نیشاپور کے شہرہ میں ذکر حق اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مکان، اپنا محل سب کچھ چھوڑ کر نیشاپور کا جو جنگل تھا اس نیشاپور کے جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وہ لگ گئے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق میں لگ گئے۔ نعرہ مستانہ خوش می آئدم تا ابر جانا چونی می بائدم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور عشق اور محبت میں پھر وہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، تسبیح پڑھتا ہے اللہ واللہ کی، تو اس وقت اس کو جو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ ایک عجیب ہی چیز ہوتی ہے۔ اے محبوب حقیقی، مجھے نعرہ مستانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اور قیامت تک اے محبوب بس میں یہی کام چاہتا ہوں کہ بس میں تیرا نام لیتا رہوں اور تیری طرف متوجہ رہوں۔ جز و ذکر خیش مشغولم مکن، از کرمت عشق معذولم مکن۔ وہ کہتا ہے کہ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے، بس مجھے صرف ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہنے دیجیے، اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معذول نہ فرمائیے۔ جو تو نے مجھے محبت دی ہے، اس محبت کو مت نکالنا، اور مرتے دم تک تیری محبت میرے دل میں رہنی چاہیے، اور میں تجھے اللہ
اللہ اللہ کرتا رہوں، میں یہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہوں۔ جان قربت دیگرا دوری مدے، جانے قربت دیگرا دوری مدے، یار شب را روز مہجوری مدے۔ اے اللہ، جس جان نے آپ کی شان و شوکت کے قرب کو دیکھ لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں اس کو حاصل ہو گئی ہو، اور قرب کا مزہ چکھ لیا ہو، اس کو دوری کا مزہ چکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ محبت کے بعد اس محبت کو توڑا دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھا کر اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما کر جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہو، آدھی رات کو اٹھ کر تہجد میں اٹھے ہیں بہت سارے حضرات، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، ان کو ایک ذرا پوچھو کہ بھائی کیا چیز تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ لیکن ان کو جو اس میں مزہ آتا ہے وہ آپ کو کہنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس رونے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو محبت دے رکھی ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ قرب کا مزہ چکھ لیا ہو، اس کو دوری کا عذاب نہ دو، آدھی رات کو اٹھا کر اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں بہت سارے واقعات لکھے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، یاد آ گیا ایک دم۔ ایک آدمی تھا، وہ بازار میں گیا باندیوں کو خریدنے کے لیے، نوکروں کو خریدنے کے لیے۔ ایک باندی تھی، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو خریدنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ پاگل سی تھی۔ جیسے اور دوسرے جو کیا کہتے ہیں ایٹیکیٹ رہتے ہیں، وہ ویسے نہیں رہتے تھے۔ اس کو ضرورت تھی، اس وجہ سے اس نے وہ باندی کو خرید لیا۔ اب جب باندی کو خریدنے کے لیے گیا تو باندی نے کہا کہ دیکھو میں تو آپ کے غلام ہوں، جب جو کام ہے مجھے آپ کہیے، مجھے کوئی حرج کی بات نہیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن رات کو مجھے کسی کام کے لیے مجھے مت کہیے، رات کو میرے لیے چھوڑ دیجیے، دن میں جو جتنا جیسا کہو گے کام میں کرنے کے لیے تیار۔ اس نے بھی سمجھا کہ بھائی ٹھیک ہے، زیادہ کام تو دن ہی کو ہوتا ہے، رات تو سونے کا وقت ہے، خرید لیا اس نے۔ اب رات کا جب وقت آیا تو اس باندی نے وضو کیا، اس کے اپنے کمرے میں جا کر وضو کیا، اور وضو کر کے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کر اس مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور جا کر دیکھا کہ کیا کر رہی ہے، تو کہا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کو مجھ سے محبت ہے، اور اس نے مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا تاکہ میں اس کے ساتھ بات کروں، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں کو تجھ سے محبت نہیں ہے، غفلت ہے، اس لیے تجھے نیند میں سلا دیا۔ تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو جو اٹھایا وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ سے تعلق ہے، مجھے محبت ہے، اور محبت کی وجہ سے میں رات کو اٹھ رہی ہوں اور عبادت کر رہی ہوں۔ یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما کر جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہو اسے روز ہجر نہ دکھائیے، یعنی اس سے دوستی کو قطع مت کیجیے، یعنی فسق و فجور سے محفوظ فرمائیے۔ اب جب تم نے رات کو رونے کا، آپ کے ساتھ محبت کا سلسلہ لگا ہی لیا، مل ہی گیا، تو اب پھر دوسرے دن صبح اٹھ کر فسق و فجور کا کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، تو پھر یہ نعمت تو نہیں ملے گی۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اب مجھے فسق و فجور سے، ہر گناہ کے کام سے مجھے بچا دیجیے، اور مجھے بس صرف آپ کی یاد میں اور آپ کی تعارف میں لگے رہنے دیجیے، کیونکہ گناہ بندہ کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اے محبوب حقیقی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کا ذکر، آپ کی یاد ہی روح کی غذا اور زخمی دل کا مرہم ہے۔
عشق اور محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، یہی اس کا علاج ہے۔ ذکر حق آمد غذائی روح را، ذکر حق آئی غذا اس روح کی، مرہم آمد ای دل مجروح را، زخمی دل کا گویا کہ مرہم آ گیا، زخمی دل پر مرہم لگاتے ہیں تو وہ دل درست ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے دل کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو ذکر کرنے کی وجہ سے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ذکر اسی روح کی غذا ہے، اور اللہ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق کی مرہم ہے۔ عالم ہے کہ بے علاج پڑا سوتا ہے، عالم مانے دنیا، دنیا کے سارے لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے بے خوف پڑے ہوئے سو رہے ہیں، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے۔ یہ جو سویا ہوا ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے۔ اے دوست مگر رات کے سناٹے میں، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کر تیرا نام کوئی روتا ہے، اللہ کا نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے روتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، اصل زندگی یہ 10 برس تک حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیشاپور کے جنگل میں مجاہدہ کرتے رہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، یہ حضرات جنگل میں چلے جاتے تھے، وہیں سے درخت سے پھل کھا لیا، پھول کھا لیا، اس قسم کی چیز نہ کھانے کی فکر نہ کچھ، صرف اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اب 10 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے ادھم رحمۃ اللہ، عشق اور محبت تو مل گئی پہلے ہی دن سے۔ اب جتنا آپ زیادہ کرے گا، ذکر زیادہ کرے گا، جتنا ذکر زیادہ کرے گا، جتنا عبادت زیادہ کرے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی زیادہ کرے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ کھینچتا چلا جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور محبوب بندے بن گئے۔ اب آئندہ کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ کرو، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اس کا صحیح عشق نصیب فرمائے، گناہ سے بچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، قرآن نے خود فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ ہم سے روزی نہیں مانگتا، روزی تو خود دیتا ہے، دیکھو کیسے کیسے دے رہا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہے اس کی عبادت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عبادت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکذب و عینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، سچی تیری محبت، تیری معرفت، تیرا عشق ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مہینے کا بہت ہی مبارک ہفتہ اور مبارک عشرہ آ گیا ہے، آج یہ تیسرا عشرہ کی پہلی رات ہے۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیری محبت چاہتے ہیں،
تیری معرفت چاہتے ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، طریقے پر، سنت طریقے پر ہم اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ اس مبارک دنوں میں ہمیں یہ نعمت عطا فرما، ہمارے دلوں سے سارے پردے، ساری غفلتیں، ساری چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر سچی تیری عشق، تیری محبت اور کامل ایمان ہمارے دل میں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا